السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ کور کریں گے، وہ ہے حالت۔ تو سر ریویژن کر لیتے ہیں۔ حرف ہوتے ہیں الفابیٹس، حروف تہجی، جن سے کسی بھی زبان کی ترتیب بنتی ہے، الفاظ بنتے ہیں۔ لفظ ہوتا ہے حروف کا ایسا مجموعہ جس میں معنی ہو، مثلا بامعنی حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں، جیسے سبحان، حمد، اسم، اس کے ایک معنی ہے۔ الفاظ مل کے جملہ بناتے ہیں، جملے میں اسماء بھی ہوتے ہیں، افعال بھی ہوتے ہیں اور حروف بھی ہوتے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے نیچے جملہ، اس میں حامد ایک شخص کا نام ہے، گھڑی ایک چیز کا نام ہے، خوبصورت ایک صفت کا نام ہے، میں، مجھے اور میں جو ہے یہ ضمیر ہے اور کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، میز ایک چیز کا نام ہے، اس ایک جگہ کا نام ہے، یعنی میز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسماء ہے۔ انگلش میں کوئی بھی ناؤن ہو، اس کو تین آسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کامن ہے، پراپر ناؤن ہے، کاؤنٹیبل ہے، گنتی کی جا سکتی ہے، اس کی جینڈر کیا ہے۔ اردو میں بھی اس کو ہم وسعت، عدد اور جنس کہتے ہیں۔ ایک اور چیز عربک میں ہوتی ہے حالت۔ اب انشاءاللہ ہم حالت کو سمجھیں گے۔ حالت کی تین اقسام ہے، رفع، نصب، جر۔ حالت کی کیا کتنی اقسام ہے؟ رفع، نصب، جر۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا۔ اور اگر ہم اسماء کے گرامیٹیکل انالیسس میں جائیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے۔ یہ جملہ حامد نے فیل، سورہ فیل، ہاتھی ہم جانتے ہیں، فیل ہاتھی کو ضرب لگائی خاص کے ساتھ۔ اب اس میں اگر کچھ الفاظ دیکھیں جو بظاہر ہمیں بہت امپورٹنٹ نظر آتے ہیں، مثلا حامد، ہاتھی، ضرب لگائی خاص کتاب، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ حروف مسنگ ہیں، جیسے نے، کو اور سے۔ دیکھا جائے تو ان حروف کی کوئی خاص اہمیت نظر نہیں آتی، لیکن ان حروف کے مسنگ ہونے کی وجہ سے ہمیں جملہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ ہم لکھ رہے ہیں حامد ہاتھی ضرب لگائی خاص کتاب، لیکن بات کلیئر نہیں ہو رہی۔ تو نے، کو اور سے بیسیکلی ان الفاظ کو، ان اسماء کو ایک خاص ریلیشن شپ دے رہے ہیں۔ جیسے حامد نے کا مطلب بتا رہے ہیں حامد نے کوئی کام کیا ہے، فیل ہاتھی کو کا مطلب ہے کہ ہاتھی کے اوپر کوئی کام ہوا ہے، اور کتاب سے کا مطلب کتاب کے ذریعے وہ کام ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نے، کو اور سے خاص ریلیشن شپ دے رہے ہیں ان اسماء کو۔ اب اگر ہم ان حروف کو، نے کو ہم بدل دیں تو دیکھیں کیا ہی ڈفرنٹ جملہ بن جاتا ہے۔ اب بنتا ہے حامد کو ہاتھی نے ضرب لگائی خاص کتاب سے، یعنی نے جو ہے وہ ہم نے حامد کی بجائے ہاتھی پہ لگا دیا، تو اب ہاتھی کوئی فیل کر رہا ہے اور حامد کو ہو گیا، اب ہاتھی کو کی بجائے حامد کو ہو گیا، جس کے بعد حامد پر کام ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نے اور کو بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں، حروف ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو ریلیشن شپ دیتے ہیں۔ یہی نے اور کو، یہ بیسیکلی ہم حالت میں ان سے ڈیل کرتے ہیں، یعنی اسماء کو یا افعال کو نے کو کے جو معنی دیتے ہیں وہ حالت دیتے ہیں۔ کیسے؟ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جملہ شروع ہو رہا ہے حامد سے۔ حامد ایک شخص کا نام ہے، اور شخص کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملے کے تین موٹے موٹے پورشنز ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، متعلق خبر۔ اردو میں مبتدا اور خبر سیم ہوتا ہے، متعلق خبر کی بجائے ہوتا ہے ناقص فعل۔ اچھا، اب مبتدا کا مطلب کیا ہے؟ مبتدا کا مطلب ہوتا ہے مین تھیم، مین ایکٹر جو جملے کا ہے وہ مبتدا ہے، جس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب اس جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس نے ظاہرہ کوئی خاص کام کیا ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں خبر۔ اب خبر میں ڈیٹیل بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم متعلق خبر کہتے ہیں۔ اب عربک میں ہم کہیں گے حامد نے فیل کو یعنی ہاتھی کو ضرب لگائی خاص کتاب سے، تو حامد فیلن ضرب بالکتابی۔ اب آپ دیکھیں دال کے اوپر دو پیش ہے، یہ دو پیش ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نے کا معنی ہے، یعنی حامدن کا مطلب ہے کہ حامد نے، تو یہ جو دو پیش ہے یہ نے کا معنی دے رہا ہے۔ فیلن، فیل کے اوپر دو زبر آ گیا، تو یہ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو دو زبر ہے یہ کو معنی دے رہا ہے، یعنی یہ خبر دے رہا ہے۔ اور بالکتابی میں بھی مطلب سے
ہم پڑھ چکے باللہ سے، اس بی کی وجہ سے کتاب کے نیچے زیر آ رہی ہے، با کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ زیر ہمیں بتا رہی ہے متعلق خبر، ٹھیک ہے نا؟ تو دو پیش ہمیں مبتدا کی خبر دے رہی ہے کہ کوئی کام کرنے والا ہے، دو زبر ہمیں خبر کے متعلق بتا رہی ہے یعنی اس پر کوئی کام ہوا ہے، اور زیر ہمیں بتا رہی ہے لفظ حرف کے آخر پر کہ متعلق خبر ہے۔ یہ نئے کو جو ہے اور جو زیر آنا ہے یہ ہے بیسیکلی حالت۔ اب ہم حالت کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بڑا ڈیٹیل دیکھیں گے اور آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ کائنڈلی کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے سمجھنے میں ضرور مجھے انباکس کریں، آپ کے فیڈ بیک کی بنا پہ یہ ویڈیوز مزید آسان بنانے میں مدد ملتی ہے، تو آپ کی فیڈ بیک اس صدقہ جاریہ میں آپ کا ایک حصہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔